سبق سکھا دیا، لیکن صلیبی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے رہے اور آخر کار سلطان نے اپنی فوج کو اکٹھا کر کے مصر سے روانہ ہوئے اور فلسطین پر حملہ کر دیا۔ شروعات میں سلطان ایوبی نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی اور بہت سے قلعے فتح بھی کر لیے، لیکن ان قلعوں کی حفاظت کے لیے بہت سی فوج پیچھے چھوڑنا پڑی۔ جب وہ فلسطینی شہر رام اللہ پہنچے تو سلطان کی فوج آدھی سے بھی کم رہ گئی تھی۔ صلیبیوں نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور 25 نومبر 1177 کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج پر اچانک حملہ کر دیا اور سلطان کی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جنگ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اصل جنگجو وہی ہوتا ہے جو ناکامی سے سبق سیکھتا ہے۔ اس جنگ کے بعد سلطان نے دمشق میں اپنے بھائی توران شاہ کو خط لکھا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ وہ کیسے بڑی مشکل سے میدان جنگ سے اپنی جان بچا کر آئے ہیں۔ شاید خدا کو ہم سے کوئی بہتر کام لینا تھا جو ہم کو بچا لیا۔ سلطان کو جلد ہی اپنی شکست کا بدلہ لینے کا موقع بھی مل گیا۔ رام اللہ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد صلیبی اس خوش فہمی کا شکار ہو گئے تھے کہ شاید سلطان اپنی سلطنت کا دفاع نہیں کر سکتا، اس لیے بیت المقدس کے صلیبی حکمران نے دمشق پر حملہ کر دیا، لیکن وہ غلط فہمی کا شکار تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طاقت کا صلیبیوں کو اندازہ نہیں تھا۔ رام اللہ میں کم فوجی تعداد کی وجہ سے سلطان کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا، لیکن صلیبی حملہ کے جواب میں اب سلطان اپنی پوری فوج جمع کر چکے تھے۔ 10 جون 1179 کو جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے لشکر کے سامنے ایک زبردست اور ولولہ انگیز خطاب کیا، جس وجہ سے سلطان کا سارا لشکر جنونی کیفیت کے ساتھ صلیبیوں پر چڑھ دوڑا اور صلیبیوں کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور شکست شدہ صلیبی کمانڈر نے صلح کی درخواست کی۔ سلطان چاہتے تو دشمن کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت فلسطین کو آزاد کروا سکتے تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ دشمن صلح کے معاہدے بار بار توڑتا ہے، اس کے باوجود سلطان نے رحم کیا اور دشمن سے صلح کر لی۔ جب تک فلسطین کا حکمران زندہ رہا امن معاہدہ کبھی نہ توڑا گیا۔ جیسے ہی فلسطین کا حاکم کوڑ کی بیماری کی وجہ سے مر گیا تو اس کے بعد فلسطین کے عمرہ کی طرف سے مختلف سازشیں سامنے آنے لگی۔ اس دوران فلسطین میں گائے اور سائمن کی حکومت آ گئی۔ یہ مسلمانوں کا کھلا دشمن تھا۔ اس کے دور میں صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف پھر قتل عام شروع کر دیا۔ ایک صلیبی سردار رینالڈ نے مسلمانوں کو تنگ کر کے رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاری بھی کر لی تھی اور اس نے عرب ساحلی علاقوں پر حملے بھی کروائے، لیکن سلطان کے بحری جنگی جہازوں نے رینالڈ کے جنگی جہازوں اور بحری بیڑوں کو تباہ کر کے یہ ناپاک منصوبہ بھی ناکام بنا دیا۔ لیکن رینالڈ باز نہیں آیا۔ اس نے مصر اور شام کے درمیان سفر کرنے والے مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ صرف تجارتی قافلوں کو ہی نہیں بلکہ حاجیوں کے قافلوں کو بھی لوٹنا شروع کر دیا۔ لیکن رینالڈ کی بدبختی وہاں سے شروع ہوئی جب اس نے ایک قافلے پر حملہ کیا جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہن بھی موجود تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچا کر سلطان کے خیمے میں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور قافلے کو لوٹنے کا ظلم سے برا حال بیان کرتی ہے۔ سلطان کا اپنی بہن کا یہ حال دیکھ کر اور اپنی بہن کی اس بے عزتی پر سلطان کا خون کھول اٹھا۔ سلطان نے قسم کھائی کہ وہ رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ سلطان نے تمام حکمرانوں اور اتحادیوں کو خط لکھے کہ اب صلیبیوں کے خلاف فیصلہ کن موڑ آ چکا ہے۔ وہ سب اپنی اپنی فوج لے کر میدان جنگ میں پہنچے۔ چنانچہ مصر اور شام کے علاوہ دوسرے علاقوں سے بہت بڑی تعداد میں فوجیں دمشق آنے لگی، جسے سلطان نے اس وقت اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ سلطان نے فوج جمع کی اور صلیبیوں کے زیر کنٹرول شہر تبریا یا ٹائبرس کا محاصرہ کر لیا۔ رینالڈ نے بھی جنگ کی تیاریاں شروع کر دی اور ساتھ میں فلسطین کا حاکم گائے آف لزامن بھی اپنی فوج کے ہمراہ میدان میں آ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے صلیبیوں نے کبھی اتنی بڑی فوج جمع نہیں کی تھی جو اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں جمع کی گئی۔ سلطان نے صلیبیوں کو شکست دینے کے لیے حتیم کا علاقہ چن لیا۔ اس علاقے میں پانی کے چند ایک چشمے تھے، زیادہ تر علاقہ بنجر اور ویران تھا۔ سلطان نے اپنی فوج پانی کے چشموں کے ساتھ خیمہ زن کر لی۔ صلیبیوں کی فوج کو سلطان کی فوج تک پہنچنے کے لیے ایسے علاقے سے گزرنا تھا جہاں پانی ہی موجود نہیں تھا۔ کچھ کمانڈر کہہ رہے تھے کہ آگے بڑھنے میں خطرہ ہے کیونکہ آگے پانی نہیں ملے گا، لیکن گائے اور رینالڈ نے ان کی بات نہ مانی
کیونکہ ان کو اعتماد تھا کہ جنگ میں ان کو کوئی نہیں ہرا سکے گا۔ اس یقین کی وجہ سے صلیب اعظم یا ٹراس، کیونکہ ان کے پاس ایک بہت بڑی صلیب تھی جس میں ایک لکڑی کا ٹکڑا نمایاں تھا۔ صلیبیوں کا ماننا ہے کہ یہ ٹکڑا اصلی صلیب کا ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومیوں نے مصلوب کیا تھا۔ وہ ہر بڑی جنگ میں صلیب اعظم اور لکڑی کے ٹکڑے کو لے گئے تھے اور وہ جنگ جیتی بھی تھی اور وہ اس جنگ کو بھی جیت جائیں گے، وہ اس گمان میں تھے، اس لیے انہوں نے راستے کی ساری مشکلات کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن یہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی۔ یہ فوج جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی گرمی اور پیاس کی شدت سے بے حال ہوتی گئی۔ چنانچہ جب یہ فوج سلطانی لشکر کے سامنے پہنچی تو تھکن اور پیاس سے اتنا برا حال تھا کہ ساری فوج نڈال ہو چکی تھی۔ جب رات ہوئی تو سلطانی فوج نے صلیبیوں کے کیمپوں میں گھس کر گھوڑوں کے گھاس کے گٹھوں کو آگ لگا دی۔ صلیبیوں کے پاس آگ بجھانے کے لیے پانی ہی موجود نہیں تھا۔ اس آگ کی تپش سے صلیبی فوجیوں کے اندر پیاس کی شدت مزید بھڑک اٹھی اور دھوئیں کی وجہ سے ساری صلیبی فوج رات بھر سو بھی نہیں سکی۔ اگلے دن 4 جولائی 1187 کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوج پر حملہ کر دیا۔ سلطانی فوج نے سینکڑوں زہریلے تیروں کی بارش کر کے ہزاروں کی تعداد میں صلیبی فوجیوں کو جہنم حاصل کیا اور پھر فوجی دستے اپنی حکمت عملی کے تحت آگے بڑھے اور صلیبیوں پر ٹوٹ پڑے۔ صلیبی فوج کے بہت سے سپاہی بغیر جنگ لڑے ہی میدان جنگ سے فرار ہو گئے تھے۔ باقی بچے فوجیوں میں جنگ لڑنے کی طاقت ہی نہیں تھی، اس لیے کچھ آسانی سے مارے گئے اور کچھ پکڑے گئے۔ صلیب اعظم بھی مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی۔ رینالڈ اور گائے دونوں جنگی قیدی بن گئے۔ قیدی فوجی پیاس کی شدت سے ہانپ رہے تھے۔ سلطان نے اپنے لشکر کو ان کو پانی پلانے کا حکم دیا۔ گائے کو تو ٹھنڈا عرق گلاب پلایا گیا لیکن رینالڈ کو بدعہدی کی بھرپور سزا دی۔ سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر جسم سے جدا کر دیا۔ یہ دیکھ کر گائے ڈر گیا کہ شاید اب اس کی باری ہے، لیکن سلطان نے اسے اطمینان دلاتے ہوئے کہا کہ بادشاہوں کو قتل نہیں کرتے ہوتے۔ اب سلطان بیت المقدس کی طرف بڑھے۔ حکمران تو پہلے ہی سلطان کی قید میں تھا، انہیں امید تھی کہ شہر آسانی سے فتح ہو جائے گا، لیکن صلیبیوں نے سلطانی فوج کا 7 دن سے زیادہ ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دونوں طرف سے بھاری جانی نقصان برداشت کرنا پڑا۔ سلطانی فوج نے آگ کے گولوں کی بارش کر کے دیواروں میں شگاف پیدا کر دیے۔ صلیبیوں کو خوف پیدا ہو گیا کہ اگر مسلمان شہر میں داخل ہو گئے تو وہ کہیں ہمارے بیوی بچوں کو غلام ہی نہ بنا لے۔ تو آخر کار انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے رحم کو پکارا اور سلطان نے بھی جواب میں رحم دلی دکھائی۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہ بیت المقدس ہے جہاں 88 برس پہلے 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا، اور آج ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا اور سب کو معاف کر دیا تھا، وہی سنت رسول پر عمل پیرا ہوتے ہوئے سب کو معاف کر دیا، لیکن ایک شرط عائد کی کہ مرد 10 سونے کے سکے، عورت 5 اور بچے 2 سونے کے سکوں کے ذریعے آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر طبقہ تو اپنے سونے ہیروں سے لدے صندوق سلطان کے سامنے لے گئے اور اپنی جان بخشی کروا لی اور آزادی حاصل کر لی، لیکن غریب صلیبی ڈر رہے تھے کہ ان کو غلام بنا لیا جائے گا، لیکن سلطان کا رحم کہ سب غریب صلیبیوں کو آزاد کر دیا۔ اس رحم دلی کو دیکھتے ہوئے کچھ صلیبی تو اس شہر میں پناہ گزین ہو گئے۔ اس طرح 2 اکتوبر 1187 کو فلسطین پر سلطان کا مکمل کنٹرول ہو گیا۔ اس طرح 2 اکتوبر 1187 کو فلسطین پر سلطان کا مکمل کنٹرول ہو گیا تھا، یعنی بیت المقدس 88 برس بعد دوبارہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ سلطان نے گائے کو بھی آزاد کر دیا، لیکن گائے نے آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور وہاں سے نکل کر کچھ صلیبی جو وہاں سے آزاد ہوئے تھے ان کو ملا کر ساحلی اقرا کا محاصرہ کر لیا۔ ادھر بیت المقدس صلیبیوں کے ہاتھوں سے نکل جانے پر سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا تھا اور دوبارہ جنگ کی تیاریاں ہونے لگی تھی۔ برطانیہ میں تو صلاح الدین ٹیکس اکٹھا ہونے لگا تاکہ رقم جمع کر کے سلطان کے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑی فوج جمع کی جا سکے۔ یہ اعلان بھی کیا گیا کہ جو لوگ سلطان کے خلاف لڑنے جائیں گے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جرمنی اور فرانس میں تو خواتین نے اپنے زیور تک بیچ کر رقم اپنی فوج کی مدد کے لیے دے دی
اور برطانیہ کا بادشاہ رچرڈ بھی اپنی فوج کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ رچرڈ صلیبی فوج کا کمانڈر بھی بن گیا تھا۔ مسلمانوں اور صلیبیوں میں بہت سے جنگی معرکے ہونے لگے۔ اس دوران سلطان کی طبیعت خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے سلطانی فوج کو نقصان ہونے لگا۔ اسی دوران سلطان کو محفوظ مقام پر جانے کا مشورہ دیا گیا، لیکن سلطان کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے جائیں۔ اسی دوران رچرڈ نے اقرا پر حملہ کر دیا، لیکن اس دوران سلطان اقرا کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ اقرا شہر میں موجود مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان نے رچرڈ کو آفر کی کہ مسلمانوں کو چھوڑ دیا جائے، اس کے بدلے صلیب اعظم ان کو لوٹا دی جائے گی، لیکن رچرڈ جنگ کا شوقین نوجوان تھا۔ وہ کچھ عرصہ ہیلے بہانے کرتا رہا۔ اس نے عورتوں اور بچوں سمیت 4000 قیدی مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد رچرڈ نے ایک اور ساحلی شہر جافا پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین نے پیچھے ہٹ کر بیت المقدس پر دفاعی پوزیشن لے لی۔ رچرڈ بیت المقدس تک پہنچا، لیکن اس میں فتح کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ آخر کار وہ جافا لوٹ گیا۔ سلطان نے جافا کی طرف پیش قدمی کی اور اس موقع پر دونوں فوجوں میں شدید جنگی معرکہ ہوا، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس دوران رچرڈ بیمار ہو گیا اور پھر سلطان نے اپنے خاص طبیب اس کے علاج کے لیے بھیجے اور خود بھی اس کی عیادت کے لیے گئے، اور رچرڈ نے صلاح الدین ایوبی سے صلح کر لی اور کچھ معاہدے طے پائے، اور یوں یہ لڑائی اختتام پذیر ہوئی۔ سلطان واپس دمشق آ گئے۔ مصروفیت کی وجہ سے سلطان حج پر نہ جا سکے تھے۔ وہ حاجیوں کے قافلے کی واپسی پر ایک ایک شخص کے گلے لگ کر رونے لگے، کیونکہ اس مرتبہ بھی حج کا وقت نکل چکا تھا۔ اس دوران سلطان شدید بیمار ہو گئے تھے اور اتنا بیمار ہوئے کہ کوئی ہوش نہ رہا۔ حالت یہ تھی کہ حافظ قرآن ان کے پاس بیٹھ کر مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تھے، جبکہ شاعری روزانہ سلطان کے دروازے پر آ کر ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جمع ہو جاتے۔ 4 مارچ 1193 کی صبح سلطان نے آنکھیں کھولی، تلاوت سن کر مسکرائے، پھر ان کے لب ہلے جیسے وہ کچھ پڑھ رہے ہوں، پھر ان کی روح پرواز کر گئی۔ شہر کے لوگوں کو جب سلطان کی وفات کا علم ہوا تو سب دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ سلطان کو دمشق میں ہی دفن کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمیشہ دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران فرانسیسی اور برطانوی فوجیوں نے ترکی کی سلطنت عثمانیہ کو شکست دے کر عرب خطہ اس سے چھین لیا۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔